ایک سروے رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں چوتھے نمبر پر ہیں کاپر اور گولڈ کے ذخائر، جو بلوچستان میں ہے زیادہ۔ اب مسئلہ وہاں ہے کہ معدنیات ہیں اور ہمارا سی پیک ہے۔ ہمارے اسلامی ملکوں کو بھی اس کی تکلیف ہے، جن کا آپ نے نام لیا نا کہ وہاں شورش ہوئی، ان کو بھی تکلیف ہے۔ سلمان عابد صاحب سے اس بات کا آغاز کیا جائے۔ سلمان عابد صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں آئے روز بد امنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کبھی کہیں پر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی کہیں پر بومب لگا دیا جاتا ہے، پھر غیرت کا نام لے کر قتل بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں یہ بد امنی کیوں ہے اور بلوچستان دشمنوں کے نشانے پر کیوں ہے؟ کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک ہے ہماری داخلی سیاست بلوچستان کے تناظر میں، جہاں بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کام نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ صرف ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلی 3-4 حکومتوں نے بلوچستان کے حوالے سے وہ کام نہیں کیے جو ان کو کرنا چاہیے تھا اور مسئلے کا سیاسی حل تلاش نہیں کیا۔ دوسرا مسئلہ ہے علاقائی اور خارجی تعلقات کا۔ بھارت کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں اور دیگر ممالک کو دیکھیں جو وہاں پر بلوچستان میں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، وہاں وہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں اور اس پراکسی وار کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر بدامنی پھیلائی جاتی ہے، بی ایل اے جیسے تنظیموں کی سرپرستی کی جاتی ہے اور باہر سے بیٹھ کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو بلوچستان کو کمزور کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ بھارت کے اندر بھی سے بھی ایسی کئی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اگر ہم بلوچستان کو سبوتاژ کر دیں، بلوچستان کو کمزور کر دیں تو پھر ہم پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ٹارگٹ جو ہے بلوچستان پاکستان کے نشانے، پاکستان جو ہے وہ نشانے پر ہے اور بلوچستان نشانے پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری پالیسی اس کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے۔ ہماری پالیسی میں نے آپ کو کہا کہ جو انٹرنل پالیسی اور ایکسٹرنل پالیسی کے درمیان جو لنکیجز ہونے چاہیے، جو وے آف فارورڈ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے بلوچستان کے مسئلے کو طاقت کے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر مسئلے کا حل طاقت کے ساتھ نہیں ہوتا، سیاسی مسئلے کا سیاسی حل ہوتا ہے۔ جب تک بلوچستان میں آپ کی ریئل ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں ہوگی، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جتنا ضروری پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عالمی طاقتیں کیا کر رہی ہیں۔ مظہر بلال صاحب، آپ سے میں سوال لینا چاہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں وار اور ٹیرر، پھر 9/11، پھر انویژن ان افغانستان، پھر ایران کو آپ دیکھتے ہیں، عرب سپرنگ ہمارے سامنے ہے، تنیزیا، لیبیا، فلسطین، یہ تمام ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ کیا ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ اگلی باری پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ عالمی طاقتوں کی کیا سازش ہے بلوچستان کے پیچھے؟ جی، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بلوچستان میں اگر آپ بلوچستان کو تقسیم کریں تو ایک پشتون بیلٹ ہے، ایک بلوچ بیلٹ ہے۔ زیادہ پرابلم بلوچ بیلٹ میں ہے۔ اب بلوچ بیلٹ میں پرابلم کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ دیکھیے، ایک تو ہمارا سی پیک ہے، گوادر ہماری پورٹ ہے، اور دوسرا معدنیات ہیں۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں چوتھے نمبر پر ہیں کاپر اور گولڈ کے ذخائر، جو بلوچستان میں ہے زیادہ۔ اب مسئلہ وہاں ہے کہ معدنیات ہیں اور ہمارا سی پیک ہے۔ اب بلوچستان میں 4 سے 5 ملکوں کے خفیہ ادارے پراکسی لڑ رہے ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے لیے بھلائی تو نہیں سوچے گا۔ افغانستان میں ظاہر ہے انڈیا کے ٹھکانے ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایران میں بھی تھے، ابھی شاید ایران کو بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا ہے اور ایران کا بھارت کے ساتھ وہ جو ایک گٹھ جوڑ تھا وہ ختم ہوا ہے۔ کچھ اور ممالک ہیں، دیکھیے ہم عربوں کا نام نہیں لیتے، جان بوجھ کے نہیں لیتے یا کیا مسلطن نہیں لیتے۔ عربوں کو بھی تکلیف ہے اس بندرگاہ کی، چونکہ یہ بندرگاہ ڈیپ سی پہ ہے اور ان کے پاس جو ہیں بندرگاہیں وہ تو ڈیپ سی پہ نہیں ہیں۔ دنیا میں 2 بندرگاہیں ڈیپ سی پہ ہیں، ایک یہ ہماری گوادر ہے۔ اس لیے ہمارے اسلامی ملکوں کو بھی اس کی تکلیف ہے، جن کا آپ نے نام لیا نا کہ وہاں شورش ہوئی، ان کو بھی تکلیف ہے۔ مظہر بلال صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ایسے میں چاہتی ہوں شہزاد بٹ صاحب سے سوال پوچھوں۔ بٹ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، مظہر بلال صاحب نے اندر جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن عالمی طور پر اگر ہم دیکھیں اس بات کو، ایک آئی میک ہے اور آئی میک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سی پیک بنایا گیا ہے۔
اور سی پیک ان تمام ممالک کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. ایسے میں پاکستان 85.9% دنیا کو ایک روٹ فراہم کر رہا ہے. تو اس روٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. پاکستان اس میں کیا اسٹریٹجی بنائے کہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کو بد امنی سے دوچار کرنے کا، اس سے محفوظ ہو سکے؟ درست فرما رہی ہیں منیزی، آپ سی پیک کی بات کی، ٹارگٹ کی بات کی، لیکن سب سے پہلے میں 4 فکرے یہ کہہ دوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے یہ 26 سال پہلے شروع ہوئی تھی. اور یاد کریں 2009 میں 2009 میں یہ نقطہ عروج پہ چلی گئی تھی. اس کے بعد پاک فوج جو ابھی تک مسلسل اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو بھی رہے ہیں. لیکن بلوچستان میں ٹی ٹی پی 2013 کی بات ہے، بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ تب سے مل کر مسلسل ٹی ٹی پی اور بلوچ لبریشن آرمی کھل کے حملے کر رہی ہے. اچھا، اب اگر ان باتوں کو غور کیا جائے تو ان کو آپ والی بات سی پیک بھی کھٹک رہا ہے، بیرون ملک کو بھی کھٹک رہا ہے، یہاں تک ساری باتیں ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی بات، ہم پنجابی جو ہے نا وہ کہتے ہیں چور کو نہیں پکڑتے ہم چور کی ماں کو پکڑتے ہیں. چور خود تھانے ہمارے پاس خود ہی چل کے آ جاتا ہے، کچے دھاگے سے صنم کھینچے چلے آتے ہیں. سوال یہ ہے ان بلوچ کے پیچھے، ان ٹی ٹی پی کے پیچھے ہے کون؟ بھارت. اور پاکستان کے آگے مودی نریندر نے کر دیا ہے اب سرنڈر. تو جب کر دیا ہے سرنڈر تو پھر بات بہتری کی طرف جائے گی. اور یہی وہ موقع ہے کہ جو بھارت کے پپٹ اس وقت بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، یا تو انہیں مودی کی طرح سرنڈر کرنا ہوگا یا پھر معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ چن چن کر مارنا ہوگا. اور جب تک یہ تمام افراد کو ختم نہیں کیا جاتا. اور آخری 2 لائنیں منیزے یہ ہیں کہ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، بلوچستان میں جو لوگوں کو سیاسی حقوق دینے ہوں گے، وسائل بلوچ سرداروں کے پاس ہی رہتے ہیں اور نیچے عوام تک تو جاتے ہی نہیں ہے. حکومت اس وقت ڈبل پیسے دے رہی ہے، امداد دے رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا حکومت ان افراد تک روزگار پہنچانے میں کامیاب ہوگی؟ پھر بلوچستان ہمارے ساتھ ملے گا. چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں منیزے، یہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی نے سرنڈر کر دیا ہے. نریندر مودی نے کوئی سرنڈر نہیں کیا ہے، اس کی تقاریر موجود ہے. وہ سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے اور اس نے برملا یہ کہا تھا کہ وہ سی پیک کو بالکل قبول نہیں کرے گا. سائرہ صاحبہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا جو سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے بھارت کا، یہ جو بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ سافٹ ٹارگٹ تلاش کرتے ہیں. آپ ماہرن بلوچ کو ہی دیکھ لیں، لیکن کیا آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس سے جون سی چیزیں ابھی حراست میں ڈسکور ہوئی ہیں، کہ اس کے پاس کتنے پاسپورٹس تھے، وہ کن کے ساتھ رابطے میں تھی. پاکستان اپنی سطح پر اس چیز کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ تو وار آف نیریٹو ہے اور ہمیں نیریٹو کو پیار سے ہی ٹھیک کرنا ہے. اپنے لوگوں سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح. اب میرے ساتھیوں نے بڑی اچھی بات کی، لیکن وہی بات ہے نا کہ ٹارگٹ یوں ہے اور یہ سب آپ اور ہم ان کے ارد گرد گھومتے جا رہے ہیں. دیکھیں، گھر میں کوئی ایک بچہ ہوگا جس کے ساتھ بہت ناروا سلوک ہوگا، بہن بھائیوں سے مختلف سلوک ہوگا، تو وہ سب سے سافٹ ٹارگٹ ہوگا. وہ دوسروں کی باتوں میں بھی آئے گا، وہ جا کے گھر کی باتیں بھی بتائے گا، اور وہ وقت آنے پہ اپنے باپ کے خلاف یا اپنے بہن بھائیوں کے خلاف بغاوت بھی کرے گا. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب وہاں پر اتنی بد امنی، انصاف وہاں پر نہیں، وہاں پر آپ دیکھیں بنیادی سہولیات کون سی ہیں، کس طریقے سے وہ لوگ رہ رہے ہیں. آپ باقی صوبہ دیکھیں، آپ پنجاب دیکھ لیں، آپ سندھ دیکھ لیں، وہاں پر ہاسپٹل دیکھ لیں، اسکول دیکھ لیں، سارا دیکھ لیں، وہاں پر معیار زندگی ہی نہیں ہے، وہاں پر ایک عوامی حکومت ہی نہیں ہے. یہ جیسے کہا کہ ان سرداروں وڈیروں کو جنہوں نے، آپ اختر مینگل صاحب کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم بھی بنتے رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ، کابینہ پہ بھی رہے، لیکن یہ اپنے علاقے کا. تو دیکھیں جس وقت جس معاشرے میں غربت عام ہو، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو غربت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد آپ مطلب کہ ایمان کی دعا مانگے کہ بھئی غربت نہ ہو، کہ غربت میں انسان سب کچھ بیچنے پہ تیار ہو جائے. ایمان تو بہت وہ کہتے ہیں کہ ایزی بات ہے. تو پہلے ان تمام مسائل کو حل کریں، پھر ہم دیکھیں کہ بھائی کیوں وہ ٹارگٹ ملتا ہے. اور آخری بات، یہ تمام احساس ہمارے تمام سیاستدانوں کو ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ اقتدار میں تو آ کے تو خدا جانے کون سے ان کی وہ ہو جاتا ہے. آپ تمام لوگوں کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، نواز شریف، مریم، خان صاحب، یہ وہ سب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے بلوچستان کے صحیح مسئلوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن اقتدار میں آتے ہی وہ مصلحتوں کا شکار ہو کے منہ کے اوپر زپ لگ جاتی ہے. خدا کے واسطے کچھ یہاں پر بالکل درست ہے.
बात यह है कि एक रिसर्च के तहत ये सामने आया है कि आने वाले वक्त में ग्लोबल पावर होगी और एशिया का दिल पाकिस्तान है और पाकिस्तान का दिल बलूचिस्तान है। तो जो कुव्वतें हैं बैरूनी, अगर वो पाकिस्तान के दिल को जख्म खुर्दा करने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान तो उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन बात सरासर ये है कि जो आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को सबटाज करना चाहती हैं, पाकिस्तान के दिल बलूचिस्तान को जख्मी करना चाहती हैं, ये उनकी खाम ख्याली जरूर हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। आप साथ रहिए।